السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے سبق نمبر 36 پڑھا تھا، جس میں نماز کی چوتھی اور پانچویں شرط بتایا گیا تھا، پانچوں وقت کی نمازوں کی نیت بتایا گیا تھا، کن صورتوں میں غیر قبلہ کی طرف نماز ہو سکتی ہے یہ بھی بتایا گیا تھا، اور پانچوں وقت میں کل کتنی رکعتیں قضا پڑھی جائے گی یہ بھی بتایا گیا تھا، اور بہت سارے چیزیں بتائی گئی تھی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات، آج کی اس سبق میں نماز کی چھٹی شرط بتائی جائے گی کہ نماز کی چھٹی شرط کیا ہے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں۔ تو حضرات، آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 37، نماز کی چھٹی شرط کا بیان۔ سوال: نماز کی چھٹی شرط کیا ہے؟ جواب: نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے۔ سوال: تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: نیت کے وقت جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی، یہ فرض ہے، بغیر اس کے نماز شروع نہیں ہوتی۔ یہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں بھی آتا ہے اور شرائط میں بھی آتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مسئلہ: مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو جماعت میں شامل نہ ہوا۔ اب جب کہ نماز کی 6 شرط یعنی طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ کے مسائل بیان ہو چکے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان سب ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، ان سبق کو نہیں پڑھے ہیں اور نہیں سمجھے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف، یعنی وضو کے ساتھ وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائے، باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل ملی ہو نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو۔ پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح باندھے کہ دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر ہو، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہو، اور اس کے بعد ثنا پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف پوری پڑھے اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ یا 3 آیتیں یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہو اور انگلیاں خوب پھیلی ہو، پیٹھ بیچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو،
اور نظر پیر کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جو منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا، جو شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں اس طرح جائے کہ پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر اس طرح رکھے کہ پہلے ناک تب ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کربٹوں سے اور کربٹوں کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، اس طرح کے انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے۔ انگلیوں کا سارا پیٹ، انگلی کو کس طرح کے؟ اس طرح کے انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے، اور ہتھیلیاں بچھی ہو اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العلا کہے، پھر سر اٹھائے اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہو اور انگلیوں کا سرا گھٹنا کے پاس ہو، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے، پھر سر اٹھائے اور ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹکے۔ یہ ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورہ پڑھے، اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کرے، پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو تشہود کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے اور اللہ پر گرا دے، یعنی اس طرح کر کے اشہد اللہ پر پہنچے تو انگلی اٹھا لے، اس کے بعد الہ الا پر جیسے پہنچے انگلی گرا دے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان رکعاتوں میں، یعنی فرض کے 2 سے زیادہ جو رکعات پڑھیں گے فرض نماز کے، تو ان رکعاتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد، یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کریں گے، اس میں تشہد کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے۔ اس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
پڑھے اس کو دعا مسورہ کہتے ہیں، اور کوئی دعائے مسورہ پڑھے، یعنی اس کو پڑھے یا اور کوئی دعائے مسورہ پڑھے، یا یہ پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھے، پھر داہنے شانہ کی طرف منہ کر کے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ کہے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا مانگے، مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے، اور آخر میں یعنی کوئی دعا مانگے، جو دعا مانگنا ہو مانگ لے، اور آخر میں منہ پر ہاتھ پھیر لے۔ یہ طریقہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہو تو قرات نہ کرے، یعنی الحمد اور سورہ نہ پڑھے، چاہے امام زور سے قرات کرتا ہو یا آہستہ۔ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات جائز نہیں، اور اگر نمازی عورت ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت مونڈھے تک ہاتھ اٹھائے اور بائیں ہتھیلی سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر داہنی ہتھیلی رکھے، اور رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے، زور نہ دے، اور ہاتھ کی انگلیاں ملی رہیں، اور پیٹھ اور پاؤں جھکے رہیں، مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کر دے، سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دے، اور پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں کو زمین سے ملا دے، اور دونوں پاؤں کو پیچھے نکال دے، اور قاعدہ میں دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے، اور بائیں سرین پر بیٹھے اور ہاتھ بیچ میں ران پر رکھے۔ تو حضرات یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آج مکمل ہو گیا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو یاد کر لیجئے۔ اگر آپ کو سورہ یاد نہیں ہے تو ہمارے چینل پر گزر چکا ہے 10 سورہ کورس، اس میں سے آپ سورہ یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو قرآن شریف میں تو ہے ہی، اس میں سے اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے سورہ کو۔ تو حضرات اگلے سبق میں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔